ایم بی جی اسپیکس میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نصرت نظر. تو ہم نے سیاسی موضوعات پہ، سفارتی موضوعات پہ میرے خیال بہت بات کر لی. کوئی تھوڑا سا بنگلہ دیش بالخصوص ڈھاکہ کے لوگ جو ہیں، وہاں کے حالات، وہاں کی ترقی، اس کو میرے خیال سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ قابل ذکر بات کیا ہے؟ دیکھیے، ایک دو چیزیں جو ہیں وہ بہت جو مجھے اچھی لگیں. ایک تو وہ یہ تھا کہ لوگ بہت سمپل ہیں، سادے مزاج کے ہیں، اوکے. اور بہت ڈپلومیٹکلی بات نہیں کرتے ہیں. فیئر سٹائل ہے ان کا بات کرنے کا. وارم تھے، ویلکمنگ تھے. اور پاکستان کے لیے ان کے جو سینٹیمنٹس تھے وہ دیکھ کے تو مجھے حیرانگی بھی ہوئی شروع میں، اور خوشگوار حیرانگی ہوئی شروع میں. اور پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ جو بھی ہے اپنا خون ہے، اپنا پارٹ ہے. تو اوبیسلی وہ جو وارم تھی میرے خیال میں وہ قابل ذکر تھی. اور دوسری چیز جو مجھے اچھا لگا وہاں پہ وہ یہ تھا کہ ایک جو ان کے فیوچر کو لے کے بہت ہی پازیٹیو اپروچ تھی، اور پروگریسو بنگلہ دیش کی طرف ان کا رجحان تھا، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. دس کمز ود اویئرنیس، اور اویئرنیس آتی ہے لٹریسی سے. تو لٹریٹ تھے لوگ وہاں پہ، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور اگر سب میجورٹی یونٹی کے ساتھ چیزیں کوئی بھی ایکوائر کرنے کے لیے جب قوم متحد ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں چیزیں مل بھی جاتی ہیں آسانی کے ساتھ، وہ ڈیولپمنٹ اور پروگریس کی طرف گامزن بھی ہو جائیں گی. تو یہ دو چیزیں جو تھی وہ بہت اچھی تھیں. باقی جو چھوٹی چھوٹی ایشوز تھے، ٹریفک کا ایشو بہت بڑا تھا وہاں پہ. ایک گاڑی اگر یہاں سے آ رہی ہے، دوسری یہاں سے آ رہی ہے، اور ہارڈلی آپ کوئی گاڑی دیکھیں گے جو کہیں سے لگی نہ ہوئی ہو. تو وہ چھوٹی موٹی جو ایشوز تھے وہ میں دیکھ رہی تھی کہ یار یہ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں اپنی ٹریفک کو. ٹریفک بہت زیادہ تھی. اور اصل میں بے ہنگم ہے زیادہ، تو چلیں اس الگ بات ہے. اگر ٹریفک مینجمنٹ بہتر نہ ہو تو پھر ظاہر مسئلہ ہوتا ہے. ہاں، ادروائز ان کے جو سڑکیں ہیں، انفراسٹرکچر ہے جو، وہ تو میرے خیال اچھا ہے. وہ تو اچھا ہے، وہ اچھا ہے، وہ کافی اچھا ہے. ایون ہمارے کراچی کی سڑکوں سے ان کی سڑکیں بہت بہت بہتر ہیں. اور مے بی یہی کانفیڈنس تھا ان کے اندر کہ انہوں نے گاڑی کو بھگایا اور یہاں سے وہاں، جہاں سے دل کیا وہاں سے لے کے. تو یہ دو چیزیں تھیں. اور ایک جو ان کی نیگیٹو چیز تھی. اس کے علاوہ جو وہاں پہ ایک چیز مجھے لگا کہ وہاں پہ مے بی وہ لوگ اتنے امیون ہو گئے ہیں یا کیا ہے کہ ان کی نظر میں وہاں پہ کیونکہ کافی زیادہ گندگی تھی، کلیننیس کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جا رہا تھا، اور ہائیجین بھی فیکٹر ایک ایسا تھا جو کہ مسنگ تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ یا تو یہ اس چیز سے، اس انوائرمنٹ سے امیون ہو چکے ہیں، یوز ٹو ہو چکے ہیں، یا پھر یہ اس چیز کو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو ایشوز تھے وہ اسپیشلی جب آپ اگر ایک پروگریسو بنگلہ دیش کی طرف جانا چاہ رہے ہیں جو کہ انسٹنٹلی یہ چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں، تو یہ ہونی بھی چاہیے. تاکہ اگر آپ ٹورزم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ بائیلیٹرل ریلیشنس آپ ڈیولپ کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز سارٹ کرنا امیجیٹلی بہت امپورٹنٹ ہے. ایسے ہی میں نے خود بھی یہی آبزرو کیا کہ یہ دو ہی بنیادی مسائل ہیں، ایک ٹریفک مینجمنٹ کا اور دوسرا صفائی کا. یہ اگر ہو جائیں تو ڈھاکہ جو ہے بڑا خوبصورت شہر ہے. اچھا، اور وہ مطلب پاکستانیوں کے حوالے سے جذبات بھی کم و بیش مجھے بھی یہی ہوا کہ اب جیسے ہم بتاتے تھے کہ ہم پاکستان سے، وہ ہمار پاکستان، پاکستان بنگلہ دیش بھائی بھائی ایگزیکٹلی، بڑے پرجوش انداز میں. تو آپ کو کہیں کوئی ایسا بھی ہوا کہ کسی نے کوئی اچھا برتاؤ نہ کیا ہو، یا کسی نے کوئی 71 کی بات کی ہو؟ مجھ سے تو کم از کم کسی نے نہیں کی. نہیں ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا. جہاں پہ بھی گئے ہم لوگ وہاں پہ لوگوں نے، بلکہ ہم لوگ گئے ایک بازار میں، وہاں پہ ہم لوگوں نے کچھ چیزیں وغیرہ دینی تھی، تو وہاں پہ انڈینس بھی تھے، کچھ شاپ کیپرز وغیرہ. تو ایون وہ بھی بہت وارملی، ہندو تھے بالکل، وہ بھی بہت وارملی انہوں نے ویلکم کیا اور بات کی ایسے جیسے اپنائیت کے ساتھ. کوئی ذکر نہیں، کسی کانفلکٹ کا ذکر نہیں. تو یہ امیزنگ چیز تھی. مجھے یہ بھی بہت اچھا لگا کہ یار ایٹ لیسٹ وہاں پہ جو بھی ریلیجن ہے، جو بھی ریلیجن فالو کر رہے لوگ، سب ایکولی جو ہے
پاکستان کو رسپیکٹ دے رہے تھے اور ویلکم کر رہے تھے. تو یہ بھی ایک امیزنگ چیز تھی. اچھا میں نے جو دیکھا کہ عام لوگ تو خیر نہیں, لیکن جو وہاں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, جو انٹیلیجنس ہے, انہوں نے بڑے سلیقے سے, بڑے ادب احترام سے یہ ضرور کنوے کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہمارے ہاں جو پاکستان سے دوستی کے حوالے سے جذبات ہیں, اس کو آپ نے یہ مطلب نہ لیں کہ جس طرح بھارت نے ہمیں اپنی کالونی بنائے رکھا تو کہ جی ہم ایک ہونا چاہتے ہیں. یہ تو مطلب وہ ان کا یہ تھا کہ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ, بازی میں جو نہیں رہے, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم اپنی قومی سلامتی پہ, خود مختاری پہ جو ہے وہ کوئی کمپرومائز جو ہے وہ کریں گے. اچھا دوسرا یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ میری جو بازاروں کو لے کے آبزرویشن رہی کہ جو سوسائٹی ہے وہ کس طرح کی ہے, وہاں میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں نے لنگی بھی پہنی ہوئی ہے, اچھا ویسٹرن ڈریسز بھی ہیں, اچھا اسی طرح خواتین کا لباس بھی اس طرح کا بھی ہے, اس طرح کا بھی ہے. بازاروں میں مجھے خواتین باقاعدہ دکانیں چلاتی ہوئی, کاروبار کرتی ہوئی بھی نظر آئیں. تو مجھے لگا کہ شاید اسلامک تو ہے سوسائٹی ان کی, لیکن ان کے ہاں انتہا پسندی اور شدت پسندی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ میں نے پہلے بھی بات کی ہے, اگر سوسائٹی کو ایز اے ہول دیکھیں تو یہ سوئنگ اسٹیٹ ہے, یہ نا کیمپ فالوور نہیں ہے. یہ ڈپلومیٹکلی سب کے ساتھ رہیں گے, اچھے سے رہیں گے. اس طرح سے بھی نہیں ہوگا کہ کسی کو کہیں گے کہ آؤ ہمیں رول کرو, اور اس طرح سے بھی نہیں ہے کہ کسی کو بالکل ہی چھوڑ دیں گے, یو نو. تو میرے خیال میں ایز اے سوسائٹی ان کی نیچر اس طرح سے ہے. اور دوسرا آپ نے جو بات کی ہے, ہماری ملاقات ہوئی کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہاں پہ, اور انہوں نے بلکہ ہمیں ہماری کافی لمبی ڈسکشن ہوئی ہے کہ پوسٹ الیکشن کس طرح سے ہونا چاہیے, اور پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے روابط جو ہیں وہ کیسے بہتر کیے جا سکتے ہیں اور کیسے کیا کرنا چاہیے. تو وہ انہوں نے کافی سجیشنز تھے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہاں کی جو یوتھ ہے وہ بھی پرو پاکستان کی طرف انکلائنڈ ہے, اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ وہ فیوچر میں بہت سی چیزیں کولیب کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں, اسپیشلی اسٹارٹنگ آف ود ایجوکیشن. اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی کولیب ہو, اور کوئی کسی کے ایکسچینج پروگرامس ہوں, اسکالرشپس کھلے. کچھ پاکستان آئے بھی ہوئے ہمارے ساتھ, فلائٹ میں بھی تھے کچھ پاکستانی بنگلہ دیشی جو پاکستان میں یہاں پہ اسٹڈی کر رہے تھے. تو یہ بلکہ وہ ابھی میرا خیال ہے کہ کوئی 100 کے قریب اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ ملا ہے. جی اب وہ پاکستان آ رہے ہیں یہاں, وہ مختلف یونیورسٹی میں, کچھ بچوں نے اسلام آباد آنا ہے, کچھ کراچی. تو وہ ظاہر ہے یہاں رہیں گے, 4 سال پڑھیں گے, تو خیر سگالی اور محبت کا پیغام جو ہے وہ لے کے جائیں گے. اور یہ جو ینگسٹرز ہیں, مجھے بتایا یہ گیا تھا کہ وہاں جو ذرا زیادہ عمر کے لوگ ہیں جنہوں نے وہ 71 کے واقعات خود دیکھے ہیں, وہ تھوڑا سا یعنی باتیں کرتے ہیں. ادروائز جو ینگسٹرز ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ جی وہ ماضی کی بات ہے, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, آگے چلنا چاہیے. لیکن مجھے تو کم از کم وہاں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان میں سے بھی کسی نے کوئی اس طرح کی بات جو ہے میرے ساتھ نہیں ہوئی. ہاں دیکھیے, ابھی یہ الیکشنز ہوئے کیوں ہیں, اس کی بیسس جو ہے وہ یہی ہے کہ جو جیو پولیٹیکل پولرائزیشن تھی, اور اس میں جو چاہ رہے تھے کہ لوگ کہ نیو بیز, اگر میں کہوں جین زی, وہ یہ چاہ رہی تھی کہ ہم وہ جو پرانا ریٹرک ہے اس سے نکل کے ہم باہر پروگریسو بلوچستان بنگلہ دیش کی طرف. آئی ایم سو سوری, وہ اکثر لوگ بی این پی کہتے ہوئے بھی نا وہ ہماری بلوچستان والی بی این پی سمجھ لیتے ہیں. تو بنگلہ دیش جو ہے وہ اس پروگریسو بنگلہ دیش کی طرف جائیں. تو یہ چیز جو ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں ان کا انکلائن ٹورڈز پروگریسو زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پاسٹ میں کیا ہوا. دے ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ان دا پاسٹ. تو وہ اس کا رہنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اور یہ چیزیں جب تک ہم لوگ یہ جو بیگیج ہے اس کو ہم سائڈ پہ نہیں رکھیں گے, آگے کی طرف نہیں بڑھیں گے, تو میرے خیال میں کہ بہت سی چیزیں ہم مس کر جائیں گے. اور اس جو ایبرپٹ اور اتنی تیزی کے ساتھ جو گلوبلائزیشن ہو رہی ہے, چینجز آ رہی ہیں, آپ کا جو گلوبل آرڈر ہے وہ چینج ہو رہا ہے, تو یہ اس پیس کے ساتھ ہم جو ہے وہ ٹیلی نہیں کر پائیں گے اگر ہم وہی پاس کو لے کے بیٹھے رہیں. تو میرے خیال میں کہ یہ جو الیکشن بھی ہوئے ہیں وہ تھی, اور جو لوگ تھے جو چلا رہے تھے ان کے پاس وہ مے بی میکینزم نہیں تھا, وہ مائنڈ سیٹ نہیں تھا کہ جس سے وہ نئی قیادت اور نئی فیصلے اے آئی کے ساتھ اب تو آپ نے
ٹیگل آن ہونا ہے, آپ نے بہت سے ایسے ڈیسیژنس کرنے ہیں جو کہ گلوبلی امپیکٹ کر رہے ہوں. تو وہ گیپ تھا جس کی وجہ سے نیوبیز جو ہے وہ آئے ہیں, انہوں نے پریشرائز کیا اور گورنمنٹ جو ہے وہ جس کے نتیجے میں فارم ہوئی ہے. یہ لاسٹ تھنگ, وٹ ڈو یو سجیسٹ کہ موجودہ حالات میں اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے ایک بڑی اچھی اپارچونٹی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات و معاملات ہیں, کیا کرنا چاہیے دیکھیے بہت حکومتی سطح پہ, عوامی سطح پہ, ادروائز؟ دیکھیے یہ نا, اگر مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا کومبو بن سکتا ہے پاکستان کا بنگلہ دیش کا. اگر دیکھیں ہمارے پاس فیبرک ہمارا بہت اچھا ہے اور ان کے پاس ویئر ہاؤس فیکٹریز اور مینوفیکچرنگ پاور ہاؤس بہت اچھا ہے. اگر یہ ساتھ کولیب کر جائے تو وی کین ٹیکسٹائل اور گارمنٹس رول انڈسٹری کر کو ہی ہم سکتے کر دیں ہیں, کولیب. رول کر سکتے ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ کولیب ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے پاسبلی جس کا آؤٹ کم جو ہے وہ اس پورے خطے پہ بڑھے گا, اور مسلم امہ کا بھی ڈیفینیٹلی ایک رول ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو جہاں پہ گیپس ہیں ان کو فل کر لیا جائے اور بہتر طریقے سے اسٹریٹجیکلی فل کر دیا جائے, تو میرے خیال میں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں سملٹینیسلی گرو کر سکتا ہے, پروگریس کر سکتا ہے. تو یہ میجر میرے خیال میں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. آپ نے گفتگو سنی جی بنگلہ دیش کے حوالے سے. میری رائے یہ ہے کہ دو بھائی بھی جو ہے وہ ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی انہوں نے الگ ہونا ہوتا ہے. تو جس طرح ہم بنگلہ دیش کو اپنا بھائی تصور کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ بھائیوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے, اور یہ برابری کی سطح پہ جو ہے وہ ہونے چاہیے. اس کا ظاہر ہے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں اس طرح محسوس ہو کہ جس طرح بھارت کی مداخلت ماضی میں جو ہے وہ رہی ہے, اور ہمارے ادارے, ہماری حکومتیں ظاہر یہ چاہتی بھی نہیں ہیں. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں, سفارتی تعلقات ہوں, تجارتی تعلقات ہوں, لوگوں کے آپس میں جو ہے وہ تعلقات ہوں, آنا جانا ہو, اور جہاں پہ تعاون کے مواقع موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال اور کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.